السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 13 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے بیان کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کی نئی بوچھاڑ کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل اور ڈرون تل ابیب کے مرکزی علاقوں اور امریکی فوجی اڈوں کی سمت داغے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے شمالی شہر میں ایک عمارت پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر شدید افراتفری دیکھنے میں آئی، جہاں مسافروں اور ایئرپورٹ عملے کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق مشرقی بحیرہ روم میں تعینات نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل مار گرایا جو ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد ترکی نے تہران سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ ادھر عراق کے شمالی علاقے مخمور میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں 6 فرانسیسی فوجی زخمی ہو گئے۔ دبئی میں بھی ایک رہائشی عمارت کے قریب ڈرون کا ملبہ گرنے کی اطلاع ملی ہے، جس کے بعد ایک امریکی بینک نے متحدہ عرب امارات میں اپنی تمام شاخیں عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کرتے ہوئے تل ابیب کے نواح میں ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے لبنان پر حملوں کی نئی یلغار شروع کر دی ہے۔ تازہ حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 687 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 90 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر بھی بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے ہیں۔ رات گئے تہران اور دیگر شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایرانی حکومت کے اہم انفراسٹرکچر اور جوہری پروگرام سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں تہران کے قریب طالقان کا ایک مقام بھی شامل ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران میں 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں بیلسٹک میزائل لانچرز، فضائی دفاعی نظام اور اسلحہ تیار کرنے والے مراکز شامل ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک خطے میں 1100 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 200 ایران، 91 لبنان، 14 اسرائیل اور 1 بچہ کویت میں شامل ہے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی فضائیہ کا ایک ری فیولنگ طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ دوسرا طیارہ محفوظ طور پر لینڈ کر گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ تاہم ایران کے ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا دعویٰ ہے کہ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے مار گرایا اور اس میں موجود تمام اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل اجلاس میں کہا ہے کہ ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں اب کوئی ایسا اعلیٰ عہدیدار باقی نہیں رہا جو باضابطہ طور پر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر سکیں۔ تاہم انہوں نے جنگ کے خاتمے کے حوالے سے کوئی واضح ٹائم لائن نہیں دی۔ دوسری جانب تہران میں عالمی یوم القدس کی ریلی کے دوران دھماکوں اور فضائی حملے کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکوں کے بعد ریلی میں موجود ہزاروں افراد میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایران کی قومی سلامتی کے رہنما علی لاریجانی نے ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہتے مظاہرین کو نشانہ بنانا دشمن کی کمزوری اور بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنی سرزمین اور شہریوں کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دے گا۔
ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ میدان جنگ میں ناکامی کے بعد دشمن اب شہروں اور سڑکوں پر بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر دوبارہ احتجاج یا بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو 8 جنوری کے واقعات سے بھی زیادہ سخت رد عمل دیا جائے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے روسی تیل پر عائد پابندیوں میں عارضی طور پر نرمی کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ چھوٹ 11 اپریل تک برقرار رہے گی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مختصر مدت کے لیے ہے اور اس سے روس کو فائدہ پہنچنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی توانائی سے متعلق پالیسیوں کے باعث امریکہ میں تیل اور گیس کی پیداوار ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ ایک امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے روسی تیل کی سپلائی میں 16 لاکھ بیرل کا اضافہ ہوا اور یہ مجموعی طور پر 2 کروڑ 17 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی۔ چین نے روس سے تقریباً 1 کروڑ 24 لاکھ بیرل تیل خریدا۔ بھارت کی خریداری بڑھ کر 86 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی۔ ترکی کی بندرگاہوں پر 7 لاکھ بیرل روسی تیل پہنچا۔ برطانوی جریدے کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روس کو تیل کی فروخت سے روزانہ تقریباً $150 ملین اضافی آمدن ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر قیمتیں برقرار رہیں تو مارچ میں روس کو 3.3 سے $4.9 ارب تک اضافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق ایک واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا جس سے اسے شدید نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 28 ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ عراق کے علاقے مغمور میں پیشمرگہ بیس پر ہونے والے حملے میں زخمی ہونے والے فرانسیسی فوجیوں میں سے ایک کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فرانسیسی صدر کے مطابق اس حملے میں کئی فرانسیسی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان سے خبریں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے قبائلی سب ڈویژن بیٹنی میں پولیس موبائل کے قریب دھماکے میں SHO سمیت 7 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد پولیس موبائل کے قریب نصب تھا۔ شہید ہونے والوں میں تانہ شادی خیل کے SHO بھی شامل ہیں۔ زخمی اہلکار کو ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ بھی بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے رات کے وقت شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جس سے دارالحکومت کے قریب 4 اور مشرقی علاقوں میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق حملوں میں خواتین اور بچے بھی متاثر ہوئے۔ دوسری جانب پاکستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائیاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کی گئیں اور قندھار ایئرپورٹ کے قریب تیل ذخیرہ کرنے کی تنصیب کو تباہ کیا گیا۔ امریکی ریاست میشیگن کے علاقے ویسٹ بلوم فیلڈ ٹاؤن شپ میں ایک ڈرائیور نے گاڑی یہودی عبادت گاہ ٹیمپل اسرائیل سے ٹکرا دی۔ واقعے کے دوران اسرائیلی سیکیورٹی گارڈ سے مبینہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک گارڈ زخمی جبکہ ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ حکام کے مطابق گاڑی عبادت گاہ سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی اور مشتبہ شخص گاڑی میں ہی مردہ پایا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں تقریباً تمام ڈیموکریٹ سینیٹرز نے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کو خط لکھ کر ایران کے شہر میناب میں اسکول پر ہونے والے حملے کی وضاحت طلب کی ہے۔ خط میں سوال کیا گیا ہے کہ آیا پرانے اور غلط تجزیوں کی بنیاد پر اسکول کو نشانہ بنایا گیا؟ یاد رہے کہ میزائل حملے میں 110 بچوں سمیت 168 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔
امریکی اخبار کے مطابق فوجی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ہدف کے تعین کے لیے پرانے ڈیٹا کے استعمال کے باعث یہ سنگین غلطی ہوئی ہے۔ جموں و کشمیر میں یوم القدس اور جمعۃ الوداع کے موقع پر بھارتی پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد نے فلسطین اور ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا۔ سری نگر، بڈگام، بارہمولہ، بانڈی پورہ اور دیگر علاقوں میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کیے گئے۔ انتظامیہ نے سری نگر کی تاریخی مسجد سیل کر دی، جبکہ حریت رہنما میر وائس عمر فاروق کو گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ پاکستان فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کے معروف اور سینئر اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ مرحوم کے بیٹے شاہکار ہاشمی نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے والد گزشتہ کچھ عرصے سے بیماری کا شکار تھے۔ شجاعت ہاشمی نے کئی دہائیوں تک ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے میدان میں اپنی جاندار اداکاری اور منفرد آواز کے ذریعے نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کے انتقال پر شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات اور مداحوں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے فن کی دنیا کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ مرحوم کے سوگواران میں اہل خانہ اور ہزاروں مداح شامل ہیں۔ پاکستان لیگ اسپنر ابرار احمد کو انگلینڈ کی کرکٹ لیگ دی 100 میں شامل کر لیا گیا ہے۔ 27 سالہ ابرار احمد کو سن رائزرز حیدرآباد کے مالکان کی ٹیم سن رائزرز لیڈز نے 1,90,000 برطانوی پاؤنڈ میں خریدا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 6 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تاہم اس فیصلے پر سوشل میڈیا پر کچھ بھارتی صارفین نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں فرنچائز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال فروری میں اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ انڈین پریمیئر لیگ سے منسلک فرنچائز دی 100 کی نیلامی میں پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس صورتحال کے بعد انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ECB نے تمام فرنچائز کو خط لکھ کر امتیازی سلوک سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی تھی۔ پاکستان نے دوسرے ایک روزہ میچ میں بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 275 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ پاکستانی ٹیم 48ویں اوور میں 274 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے نوجوان بلے باز معاذ صداقت نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 46 گیندوں پر 75 رنز بنائے، جس میں 6 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔ دیگر نمایاں بیٹنگ میں سلمان علی آغا نے 64 رنز، محمد رضوان نے 44، صاحبزادہ فرحان نے 31 اور فہیم اشرف نے 14 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے رشاد حسین نے 3 جبکہ مہدی حسن میراز نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ میچ میرپور میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کی ٹیم شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی میں میدان میں اتری ہے۔ جواب میں بنگلہ دیش نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 27 رنز بنائے تھے کہ بارش ہو گئی، جس کے باعث میچ روک دیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔